قرآن کا تعارف، حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ قرآن کا تعارف، حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، اس سوال کا کیا جواب ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یعنی قرآن مجید آخری نبی پر نازل ہوا ہے۔ پچھلے انبیاء پر جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی کے دنیا کو منتقل کیا ہے۔ یعنی کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، اس کی حیثیت کیا اور اہمیت کیا ہے، یہ تین زاویوں سے اس پیرے میں جواب دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ دوبارہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کی ہے، اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے، نبی کی طرف سے، قرآن اللہ نے نبی پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب یہ مسلمانوں کے پاس نبی کی طرف سے اس صراحت، اس وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ آپ پر نازل ہوئی تھی، یہ آپ نے امت کو دی تھی، یہ ہوتا ہے۔ پوری امت کے ذہن میں یہی ہے، بالکل یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ آپ پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی کے دنیا کو منتقل کیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی پر نازل ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دی، صحابہ نے متفق علیہ رائے سے، کیونکہ اگر متفق علیہ رائے سے نہ دے رہے ہوتے تو پھر کوئی صحابی قرآن کسی قسم کا دے دیتا، کوئی کسی قسم کا دے دیتا، کسی میں بات کچھ اور ہوتی، کسی میں کچھ اور ہوتی، لیکن ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے، اور وہ صحابہ کے باقاعدہ تواتر سے منتقل ہوئے، صحابہ یعنی امت کے تواتر سے منتقل ہوئے، صحابہ کی اجماع سے، اور پوری حفاظت کے ساتھ۔ یہ حفاظت کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید، جیسے اس کو یہاں شروع سے لے لیتے ہیں کہ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کو لائے تھے تو قرآن مجید میں یہ مسئلہ چونکہ زیر بحث ہے، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا اس بات سے کہ کوئی شیطان اس کا کوئی حصہ اچک نہ لے، کوئی جن اچک نہ لے اس میں سے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو چیز لے کے آ رہے ہیں، شیطان اس میں سے کوئی چیز چھین لے۔ جیسے کوئی آدمی ایک کتاب لے کے آ رہا ہے، اور اس میں سے کسی نے چند صفحات پھاڑ دیے یا کچھ اور چیزیں ملا دیں، اس سے محفوظ رکھا ہے۔ جبرائیل امین طاقتور ترین فرشتے ہیں، اور امین ہیں، امین ترین فرشتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ کوئی جن اس میں سے اچک نہ لے، اسے تبدیل نہ کر دے، اس میں کوئی غلط چیز ملا نہ دے، یہ اس دنیا کی بات ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں ہے، جو ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ یہ تو ہمیں خبر دی گئی ہے نا، اس خبر کی بنا پر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو، مطلب اس امکان کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ اچھا، جب وہ جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جاتے، تو کچھ آپ کو یاد رہے، کچھ نہیں یاد رہے۔ اگر بھول جاتے تو پھر آپ آگے پہنچا نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے محفوظ رکھا آپ کو بھولنے سے۔ قرآن مجید میں نے کہا وہی چیز بھولیں گے جو خدا بھلانا چاہے گا، اور جس کو وہ یاد رکھوانا چاہے گا وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ طریقے سے پہنچا دیا آگے۔ اب صحابہ جو ہے وہ اس میں مختلف ہو جاتے باہم
کہ کچھ صحابی جو تھے وہ قرآن مجید کو کے الفاظ میں ان کے پاس کچھ اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہوتی، نبی کی باتیں ایڈ ہو گئی ہوتی، یا ان کے اپنے قول ایڈ ہو گئے ہوتے، تو اس کا مطلب قرآن مجید میں کوئی تبدیلیاں آ گئی ہوتی۔ اگر اس طرح ہو جاتا تو یہ بھی پھر معاملہ یہ تھا کہ محفوظ نہ رہا، آدھے صحابہ ایک بات کہہ رہے ہیں، آدھے صحابہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر محفوظ بات نہ رہی۔ تابعین کیا لیتے؟ ہم کہتے کہ ہم حضرت عمر کی بات مانیں، یا حضرت عائشہ کی بات مانیں، یا حضرت علی کی بات مانیں، یا ان کے جو ساتھی ہیں، میں کس کی بات لیں؟ وہ تو ان کی بات مختلف ہے، ان کی بات مختلف ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا، تمام صحابہ کے ہاں ایک ہی قرآن حفاظت کے ساتھ رہا اور انہوں نے آگے منتقل کیا۔ تو اگلوں نے بھی پھر جب آگے منتقل کیا تو قرآن پوری حفاظت سے منتقل ہوا۔ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ، بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی کے، ذرا بھی تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بدلا، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اب دنیا کو منتقل کر دیا، یعنی دنیا کو منتقل کر دیا، ہم تک پہنچا، ہم سے اوپر والوں تک پہنچا، ان سے اوپر والوں تک پہنچا، اب انشاءاللہ تا قیامت اگلوں تک پہنچے گا، جس طرح کہ یہ کہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔